پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ حجاج بن یوسف بڑا ہی سخت گیر آدمی تھا۔ اس کا نام سن کر اچھے جابر مسلمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن دشمن پر تو وہ عذاب الہی بن کر نازل ہوتا تھا۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 17۔ شامی فوج میں سے جو دستے حجاج نے سندھ پر حملے کے لیے منتخب کیے تھے، ان کی نفری 6000 تھی، جن میں اکثریت اور سواروں کی تھی۔ یہ سب جوان آدمی تھے، ایک بھی ادھیڑ عمر سپاہی نہیں لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو فوج حجاج نے جنگی کھیلوں کے مقابلوں میں سے تیار کی تھی، اس کی نفری کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ غالباً وہ بھی 6 یا 7000 تھی۔ یہ رضاکار فوج تھی۔ حجاج نے اس فوج کی ہر ایک ضرورت اس طرح پوری کی جیسے یہ سپاہی نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد تھے۔ مثلاً سوئی دھاگا تک ہر ایک سپاہی کو دیا گیا تھا۔ فوج کی خوراک کا انتظام یہاں تک کیا گیا کہ عرب کے لوگ کھانے کے ساتھ سرکہ زیادہ استعمال کرتے تھے، بلکہ سرکے کو اپنی مرغوب غذا سمجھتے تھے۔ اتنا زیادہ سرکہ فوج کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ حجاج نے یہ انتظام کیا کہ روئی کے بے شمار گٹھے سرکے میں ڈبو دیے۔ جب روئی مکمل طور پر سرکے کو چوس لیا تو یہ گٹھے خشک ہونے کے لیے رکھ دیے گئے۔ اس نے سالاروں اور کمانداروں کو بتایا کہ ہر کھانے کے ساتھ ضرورت کے مطابق روئی نکال کر پانی میں ڈبوئی جائے اور اسے نچوڑ لیا جائے۔ فوجیوں کے ذاتی اخراجات کے لیے حجاج نے 30,000 دینار الگ ساتھ دیے اور حکم دیا کہ ہر سپاہی کی ضرورت فراخ دلی سے پوری کی جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجاج نے فوج کی ضروریات کا خیال حد سے زیادہ رکھا تھا۔ سرکے والی روئی کے گٹھے اور سامان خورد نوش بحری جہازوں پر لدوایا گیا۔ چونکہ فوج میں پیدل دستے بھی تھے، اس لیے ان کی سواری کے لیے 6000 تیز رفتار اونٹنیاں ساتھ بھیجی گئیں۔ کئی ہزار اونٹ الگ تھے جن پر ضرورت کا سامان لادا گیا تھا۔ بحری جہازوں سے جو سامان بھیجا جا رہا تھا اس میں منجھیکیں بھی تھیں۔ ان میں ایک منجھیک اتنی بڑی تھی کہ اسے 500 آدمی کھینچتے تھے تو اس سے پتھر دور جاتا تھا۔ یہ منجھیک اتنا وزنی پتھر پھینکتی تھی جسے کئی آدمی دھکیل کر منجھیک تک لاتے تھے۔ اس منجھیک سے پھینکا ہوا پتھر قلعے کی دیوار میں شگاف کر دیتا تھا۔ اس منجھیک کا نام عروس تھا۔ جب یہ فوج بصرہ سے شیراز کو روانہ ہوئی تو بصرہ کے تمام لوگ اور غرد نواح کے لوگ بھی راستے کے دونوں طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حجاج نے فوج میں اور لوگوں میں جیسے آگ بھر دی تھی۔ لوگوں کے نعروں اور دعاؤں میں مجاہدین کا لشکر بصرہ سے روانہ ہوا۔ حجاج بن یوسف بہت دور تک لشکر کے ساتھ گیا، آخر ایک بلند جگہ رک گیا۔ لشکر کے آخری سپاہی کے گزر جانے تک حجاج کا ہاتھ ہوا میں ہلتا رہا۔ لوگ لشکر کو جاتا دیکھتے رہے، پھر یہ لشکر اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گیا اور لوگ بہت دیر اس گرد کو آسمان کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بوڑھوں اور بچوں کی دعائیں ان کے ساتھ گئیں۔ اس لشکر کا سالار جہم بن زہر جافی تھا۔ محمد بن قاسم بڑی بیتابی سے اس لشکر کے انتظار میں تھا۔ اس کی بیتابیوں کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات گھوڑے پر سوار ہوتا اور بصرہ سے آنے والے راستے پر دور تک چلا جاتا۔ ایک روز وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی جس کے انتظار میں وہ بے چین اور بے قرار تھا۔ افق سے گرد اٹھ رہی ہے۔ اطلاع دینے والے نے کہا، خدا کی قسم یہ آندھی نہیں، گھوڑا تیار کرو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے ایڑ لگا دی۔ اس کا محافظ دستہ دستور کے مطابق اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے بہت دور جا کر لشکر کا استقبال کیا۔
अब मोहम्मद बिन कासिम इस लश्कर का सालार था। सालार जहम बिन जहर जाफी उस लश्कर के साथ ही रहा, लेकिन उसे मोहम्मद बिन कासिम के मातहत रहना था। हिजाज ने सिंध तक अपनी फौज के साथ राब्ता कायम रखने का ये इंतज़ाम किया था कि मकरान तक थोड़े थोड़े फासले पर चौकियां कायम कर दी गई थीं, जिनमें तेज़ रफ्तार घोड़े और ऊँटनियाँ रखी गई थीं। ये आने जाने वाले कासिदों के लिए थीं, ताकि वो इंतहाई तेज़ रफ्तार पर जाएं और हर चौकी से घोड़ा या ऊँटनी तब्दील करें। मौरखों के अंदाजे के मुताबिक बसरा से लेकर दीवल तक पैगाम 1 हफ्ते से कम दिनों में पहुंच जाता था, जबकि आम मुसाफिरों के लिए मुसाफत कम अज कम 1.5 महीने की थी। सालार जहम बिन जहर जाफी की ज़बानी हिजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को जो हिदायत भेजी थी, उनमें एक ये भी थी कि इब्न कासिम हिजाज की हिदायत के बगैर हमला न करे। दीवल तक सिंध के इलाके में 2-3 छोटे छोटे किले थे। इन्हें तहे तेग करके मोहम्मद बिन कासिम ने दीवल तक पहुंचना था, लेकिन दीवल से दूर हिजाज की हिदायत का इंतज़ार करना था। जिस रोज़ ये लश्कर सिराज पहुंचा तो उससे अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासिम ने अलल सुबह मकरान की तरफ कूच कर दिया। मकरान का वो हिस्सा जो मुसलमानों के कब्जे में था, उसका अमीर मोहम्मद बिन हारून था। उसे पहले इत्तला दी जा चुकी थी कि लश्कर आ रहा है। तारीखों में लिखा है कि जब लश्कर मकरान पहुंचा तो अमीर मोहम्मद बिन हारून अपने मुहाफिज दस्ते के साथ रास्ते में खड़ा था, लेकिन वो घोड़े के ऊपर इस तरह बैठा हुआ था कि दोनों हाथ ज़ीन पर रखे आगे को झुका हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम को कुदरती तौर पर यह तवक्को हो गई कि अमीर मकरान घोड़ा दौड़ाता उस तक पहुंचेगा, लेकिन उसका घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला। मोहम्मद बिन कासिम को कुछ शक हुआ। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और मोहम्मद हारून तक पहुंचा। जब हाथ मिलाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि मोहम्मद बिन हारून का हाथ तप रहा था। उसे बड़ा तेज बुखार था। उसे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अपने लश्कर के इस्तकबाल के लिए वो बाहर निकल आया। उसके बाद मोहम्मद बिन हारून सेहतयाब नहीं हो सका था। वो बीमारी की हालत में ही मोहम्मद बिन कासिम का साथ देता रहा। इधर मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर मकरान पहुंचा, उधर बहरी जहाज और बड़ी बादबानी कश्तियां मकरान के साहिल पर आ गईं। इस कदर सामान था जिसे उतारने के लिए कई दिन दरकार थे। मुतअद्दिद जहाज़ों से इस ख्याल से सामान न उतारा गया कि इन जहाज़ों को दीवल तक ले जाना था। सामान की छांटी और तकसीम भी बहुत दिनों का काम था। इतने ज़्यादा जहाज़ों, कश्तियों, हज़ारहा ऊँटों और घोड़ों और इतनी ज़्यादा फ़ौज को छिपाया नहीं जा सकता था। ये तवक्को ख़त्म हो चुकी थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा दबोचेंगे। वो 500-600 बागी अरब जिन्हें राजा ताहिर ने मकरान में आबाद कर दिया था, कहीं दूर नहीं थे। वो मकरान के ही एक इलाके में मौजूद थे। इस इलाके में हिंदू भी रहते थे, लिहाजा ये तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि राजा ताहिर बेखबर रहेगा। वो अपनी राजधानी अरवड़ मौजूदा रोहिणी में था और उसे ये ख़तरा हर वक्त नज़र आता रहता था कि अरब से मुसलमान आएंगे और अब वो ज़्यादा जंगी ताकत के साथ आएंगे। वो चौकन्ना था और उसने दीवल में मुकीम अपनी फ़ौज को चौकस रखा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम उस इलाके में अजनबी था। उस इलाके से वो वाकिफ नहीं था। रेगजार होने की वजह से कुछ अपनायत सी नज़र आती थी। अरब के घोड़े और ऊँट रेतीली ज़मीन के आदी थे, लेकिन इस इलाके में वाकिफियत ज़रूरी थी। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून के पास बैठा सिंध का नक्शा देख रहा था। अमीर मकरान उसे अहम मुकामात और फासले बता रहा था। इब्न हारून मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैंने इसी उम्र में कई दुश्मन देख लिए हैं और मैंने लड़ाइयों का तजुर्बा भी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी गद्दारों से पाला नहीं पड़ा। इस इलाके में 1-2 नहीं सैकड़ों गद्दार मौजूद हैं। क्या तुम उन अरबों की बात कर रहे हो जिन्हें राजा ताहिर ने पनाह में रखा हुआ है? अमीर मकरान मोहम्मद बिन हारून ने कहा,
میں صرف بات نہیں کر رہا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں پریشان ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ سب جنگجو ہیں، یہ راجہ طاہر کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلی دونوں لڑائیوں میں ہمیں کہیں سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ ان میں سے کوئی عرب طاہر کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوا ہو۔ محمد بن ہارون نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بھی کوئی ایسی خبر نہیں دی۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طاہر نے اللافی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللافی رضامند نہیں ہوا تھا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، محمد بن قاسم نے کہا، آپ کی عمر اور تجربے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس پر بھی غور کریں کہ اس سے پہلے عرب سے اتنی فوج نہیں آئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ امیر عراق، شام و حجاج بن یوسف نے سالار عبداللہ بن نبہان اور سالار بدیل بن تحفہ کو اتنی تھوڑی فوج کیوں دی تھی۔ اب اتنی زیادہ فوج کو دیکھ کر راجہ طاہر ادھر ادھر سے مدد حاصل کرے گا۔ مدد کے سلسلے میں وہ ان عربوں کو ضرور پکارے گا اور انہیں کسی نہ کسی طرح رضامند کر لے گا کہ اس کی مدد کو آئیں۔ کیا ہم اللافیوں کو راجہ طاہر سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ امیر مکران نے کہا، وہ اس کی ایک لڑائی لڑ چکے ہیں۔ ایک بڑا طاقتور راجہ طاہر کا دشمن تھا جس نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر ہمارے یہ عرب بھائی اس کی مدد نہ پہنچتے تو ہمارے بحری مسافروں کو لوٹنے اور قید کرنے کے لیے طاہر موجود نہ ہوتا۔ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد حارث اللافی کو یہاں بلایا جائے؟ کیا اسے بلایا جا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ بلانے پر شاید نہ آئے، محمد بن ہارون نے کہا، میں اسے خفیہ طور پر پیغام بھیج سکتا ہوں اور ایک جگہ بتا سکتا ہوں جہاں ہم دونوں چلے جائیں گے، یا تم اکیلے چلے جانا اور اس کے ساتھ بات کر لینا۔ میں تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ رہتا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں ابن قاسم، محمد بن ہارون نے کہا، تم بڑی جرات والے جنگجو اور بڑے قابل سالار ہو سکتے ہو، لیکن اپنے جس بھائی کے دل میں دشمنی ہو اس کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے گا۔ اسے ایسی جگہ بلانے کی کوشش کریں گے جو نہ ہماری جگہ ہوگی نہ اس کی۔ امیر مکران نے اپنے ایک آدمی کو بلایا۔ ابن حرسمہ، محمد بن ہارون نے اس آدمی سے کہا، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ بنو اسامہ کے سردار حارث اللافی کو ایک پیغام دینا ہے۔ پیغام دینا تو کوئی مشکل نہیں، اصل کام یہ ہے کہ اسے ایک جگہ بلانا ہے۔ بلانے کا مقصد کیا ہے امیر مکران؟ اسے کہنا محمد بن ہارون تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ امیر مکران نے کہا، کیا میں اسے یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے فوج آئی ہے؟ ابن حرسمہ نے پوچھا، اور اگر اسے پہلے سے معلوم ہوا کہ عرب سے فوج آئی ہے اور اس کے متعلق وہ کوئی بات کرے تو میں کیا کہوں؟ اگر اسے معلوم ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ فوج نہیں آئی، محمد بن ہارون نے کہا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فوج کیوں آئی ہے۔ تو خود عقل والا ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد وہ خود سمجھ لے گا، وہ دانش مند آدمی ہے۔ محمد بن ہارون نے ابن حرسمہ کو ایک جگہ بتائی اور کہا کہ اللافی کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ محمد بن قاسم کو مکران میں آئے ہوئے 8 روز گزر چکے تھے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں سے سامان اتارا جا چکا تھا اور دیول پر حملے کی صورت میں جس سامان کی ضرورت تھی وہ مطلوبہ جہازوں پر لایا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے حرب و ضرب کے اسلامی اصولوں کے مطابق جاسوس ان علاقوں میں بھیج دیے تھے جہاں پیش قدمی اور حملے کرنے تھے۔ فوج حملے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مکران کے اس علاقے میں جہاں عرب کی فوج اتری تھی بہت ہی گہما گہمی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے راتوں کو بھی سب جاگتے رہتے ہیں۔ راجہ طاہر دربار لگائے بیٹھا تھا کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک شتر سوار کوئی ضروری خبر لے کر آیا ہے۔ اسے فوراً بلایا گیا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا اور دستور کے مطابق فرش پر 2 زانو ہوا، راجہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور جھک کر دوہرا ہو گیا، کیا خبر لائے ہو؟ ایک گھونٹ پانی،
पानी, एक घूंट पानी। खबर लाने वाले के मुंह से पूरी तरह आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसका मुंह प्यास से खुल गया था। महाराज की जय हो। उस आदमी ने पानी पीकर कहा, वो फौज नहीं, इंसानों, घोड़ों और ऊंटों का दरिया है जो अरब से आया है और मकरान में आन रुका है। समंदरी जहाजों से जो सामान उतरा है उसका कोई हिसाब और शुमार नहीं। फौज की जो तादाद है वो मैं बता नहीं सकता। समंदर पर जहाज और कश्तियां इतनी ज्यादा हैं कि और कुछ नजर नहीं आता। ये आदमी एक सरहदी चौकी से आया था। उसकी चौकी सिंध और मकरान की सरहद पर थी। उसे किसी मुसाफिर ने बताया था कि मकरान में अरबों की फौज उतरी है। वो खुद भेष बदलकर और ऊंट पर सवार होकर वहां गया और अपनी आंखों देखा। वो हैरत ज़दा ही नहीं, खौफ ज़दा भी था। उसे वहां पता चला था कि खुश्की से भी फौज आई है और समंदर से भी। वो उल्टे पांव चला और अपनी चौकी पर सिर्फ ये इत्तला दी कि वो अरवड़ जा रहा है। उसने ऊंट को दौड़ाया। रास्ते में उसने 2 ऊंट बदले और कम से कम वक्त में अरवड़ पहुंचा। उसने ताहिर को जो रिपोर्ट दी उसमें मुबालिगा भी था।